ٹو چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور کینسر سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ہم دیکھیں گے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. یہاں پہ میرے پاس ایڈوائس کے علیحدہ کارڈز بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ریلیشن شپ کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، ریلیشن شپ کافی مشکل سچویشن نظر آ رہی ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ 2022 مئی کے آس پاس جو تھا یا پھر بالکل جنوری پچھلے سال یعنی ایک سال پہلے ایگزیکٹلی آپ لوگوں کا بریک اپ ہوا ہے یا ناراضگی ہوئی اور وہ بات اس درجے میں بڑھتی گئی کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہو گیا جیسے ریلیشن شپ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک خاموشی سی جو ہے وہ چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کوئی کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے شاید کوئی کمیونیکیشن کی کوشش کی گئی ہو جس کو آپ نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا ہو یا جواب ہی نہ دیا ہو. یہاں پہ جو لوگ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں اس میں کینسر کے ساتھ ساتھ پائسز کا رول کافی زیادہ پرومیننٹ ہے. ایکویریس یہاں پہ موجود ہے، اسکارپیو کے دونوں کارڈز موجود ہیں اور اس کے علاوہ کیپریکارن اور لیبرا کے کارڈز موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک سائن سے ڈیل کر رہے ہو یا جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کے چارٹ کے اندر یہ سائنز جو ہیں امپورٹنٹ جگہوں پہ موجود ہوں. یاد آپ کو بہت آتے ہیں اور یہ جو یاد آنے والی بات ہے یہ میوچل ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ اکیلے بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں یا آپ کو اکیلے کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک ریلیشن شپ بہترین درجے کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ یہ شاید سوچ رہے ہیں کہ جو پرسن جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کولڈ ہو چکے ہوئے تھے، ان کا بیہیویئر اس قسم کا تھا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں چارم نہیں باقی تھا، کوئی رومانس باقی نہیں تھا، بس ایک روڈ قسم کا رویہ جو ہے وہ تھا شاید، جس کے نتیجے میں آپ نے بھی کم و بیش اپنے اندر وہی کولڈنس جو ہے وہ بھر لی اور ریلیشن شپ بالکل ہی ختم ہو گیا پھر. اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ کنگ آف کپس موجود ہے. یہ پرسن کنگ آف کپس جو ہے یہ وہ ہے جو کہ ابھی بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، ابھی بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے. چاہے یہ بھی خاموش ہیں، آپ بھی خاموش ہیں، یہ بھی خاموش ہیں، لیکن ایموشنلی جو ہے یہ اتنے ہی زیادہ ایکٹیو ہیں جتنے پہلے تھے. یا جو آپ کی فیلنگ ہے کہ جی دوسرا پرسن ایموشنلی کولڈ ہو چکا ہے وہ ویسا نہیں ہے. دے ہیو اسٹل فیلنگس فار یو. اور اچھا، پھر دوسرا ایک آپ کو یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ بس ایک ریلیشن شپ تھا وچ از گون آف ناؤ اور یہ پرسن جو ہے یہ کمپلیٹلی یہاں سے جا چکا ہے. میرے پاس 8 آف کپس اور ڈیتھ دونوں کارڈز جو ہیں وہ یہ، اور ساتھ میں 5 آف پینٹیکلز بھی ساتھ میں، یہ تینوں کارڈز جو ہیں وہ یہ بات ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوچے ہیں اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ کمپلیٹلی جا چکا ہے. لیکن یہاں پہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ججمنٹ کا کارڈ، جسٹس کا کارڈ اور نائٹ آف کپس اور چیریٹ، یہ 4 کارڈ ہمیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم کہ اب آپ بولیں. وہ جو آپ نے خاموشی بنائی ہوئی ہے اس کو توڑیں. ناؤ یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ، ناؤ یو نیڈ ٹو برنگ بیک دیٹ بیلنس. اور وہ سب چیزیں جو کہ مس ہو گئی ہیں، وہ سب چیزیں جو کہ بہت مہینوں سے رکی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، اسٹیگننٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر اب ایک موومنٹ لانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انیشلی اب آپ کو تھوڑا سا سٹیپ لینا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسرے پرسن نے پہلے کافی زیادہ کوششیں کی تھیں جس کا آپ نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا. ناؤ اٹس یور ٹرن کہ آپ کسی نہ کسی انداز میں، اب یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے چونکہ، تو آپ کو اپنی سچویشن کے مطابق پتہ ہے کہ آپ کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے. آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، یہاں پہ اس لحاظ سے کوئی کنفیوژن نہیں نظر آ رہی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. سو یو نو ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس بیک ٹو دا نارمل. یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ بھی بیلنس کا ہے. چیزوں کو واپس ان کی پرانی جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں. تھوڑا اونچا نیچا، تھوڑا کڑوا، تھوڑا تلخ، تھوڑا میٹھا، سب ہوگا، سب باتیں ہوں گی، لیکن جب کمیونیکیشن بحال ہوگی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی، واپس آ جائیں گی. ویسے ہی دوسرا پرسن جو ہے، یہ کنگ آف کپس کا جو پرسن ہے، یہ بھی ابھی تک آپ کی طرف اس سینس میں متوجہ ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ دھیان ان کا آپ کی طرف ہی ہے، چاہے یہ پریٹینڈ یہ کر رہے ہوں کہ اوکے بس ختم سٹوری، لیکن ابھی بھی اگر آپ ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فوراً آپ کو ویلکم کریں گے. تھوڑی سی اوپر نیچے بات ہوگی اور اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ اپنی صورتحال کو ٹھیک کر لیں. جو ٹرانزیشن دیکھنی تھی، جو اپ اینڈ ڈاؤن ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب چیزوں کو صحیح کرنے کا وقت ہے. اچھا جی، کریئر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک خاص طرح کی سٹلنس نظر آ رہی ہے، ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ، خاموشی نظر آ رہی ہے، جو ہے جہاں ہے جیسے ایک بنیاد پہ رکا ہوا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے اراؤنڈ، نومبر کے اراؤنڈ کچھ معاملات اس قسم کے بنے ہوں جہاں پہ کریئر کے معاملات جو ہے نا وہ بالکل سٹینڈ سٹل کے اوپر چلے گئے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بعد اب آپ خاموشی سے آبزرو کر رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں. آپ کی پارٹیسپیشن یا آپ کی فیڈ بیک جو ہے معاملات کے اندر وہ نہیں نظر آ رہی ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہو جہاں پہ جو اگر آپ کی جاب ہے تو آپ کے سینئرز، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کچھ ناراض ہیں، یا آپ کو لگتا، آپ کی پرسیپشن ایسی ہے کہ وہ آپ سے کچھ ناراض ہیں، اور اس بات کا بھی چانس موجود ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر یہ بھی سوچا ہو کہ اچھا مجھے جاب یہ چھوڑ دینی چاہیے، مجھے یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، چیزیں واپس آ جائیں گی اپنے ٹائم کے اوپر. کام کے حوالے سے جو ٹائمنگ یہاں نظر آ رہی ہے اس میں دو باتیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جنوری میں تقریباً فرسٹ ویک کے اندر فل مون ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کوئی بات ایسی ہو، کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے، کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئے جو کہ آپ کے لیے فیوریبل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو سپورٹ کرے گی. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو سپورٹ کرے گی. اور اگر یہ جنوری کا فل مون نہیں ہے تو یہ پھر فیبرری کا فل مون ہوگا، جس میں معاملات جو ہیں وہ واپس آپ کی بال جو ہے وہ واپس آپ کے کورٹ میں آ جائے گا. اچھا، جب تک یہ صورتحال اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں جیسے ہیں وہیں ویسے ہی کام کرتے رہیں. یہاں پہ آپ کے لیے ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ سٹلنس کا کارڈ ہے، لیک کا کارڈ ہے. لیک ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جس کے اندر پانی تو تازہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ، ہنگامہ، موومنٹ نہیں ہوتی. سو یا تو جنوری کے فل مون کے اوپر جو ہے وہ صورتحال کے اندر چینج آئے گا، اور یا پھر فیبرری کا، یعنی کہ 1 مہینے بعد کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چینج اس قسم کا آئے گا جو کہ معاملات کو کسی نہ کسی انداز میں ریپ اپ کر دے گا. جو ساری صورتحال پچھلے 6-8 مہینوں کے اندر آپ کے ارد گرد ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ساری صورتحال کو کسی نہ کسی منطقی انجام پہ لے کر آئے گا، اور وہ آپ کے لیے فیوریبل ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں. عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب ہم کسی مشکل پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں سب ہمارے خلاف ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کو فیور کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے جو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں ابھی بھی بہت اچھی، بہت بہترین اوپینین جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. سو تھوڑا سا انتظار کریں، آئدر یہ جنوری کا فل مون ہے یا فیبرری کا فل مون ہے، اور تب تک جو ہے وہ اپنے معاملات کو سموتھلی چلانے کی کوشش کریں. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ناراضگی، مخالفت، یا یہ کہ جاب ہی کوئٹ کر دینا یا چھٹی لے کے گھر بیٹھ جانا، ایسا کوئی کام نہیں کریں، ٹھیک ہے. چیزوں کو آبزرو کریں. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتہ ہیں، اور اگر آپ آبزرونٹ رہیں گے تو آپ کو وہ پتہ چلیں گی، اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے فائدے کی بات ہوگی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ، کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے.
آئی ہوپ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.